سبحانک اللہم وما کان ربک نسیا وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سامعین حضرات، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور ان کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے ولی اور ایک ان کا جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کے واقعے پہ نظر ڈالیں گے، ذرا غور و فکر کریں گے کہ دیکھو ولیوں کی باتوں میں کیا کیا دم ہوتا ہے جو سینہ بہ سینہ بھی چلتا ہے۔ ایسے ایک ٹائم ہمارے یہ فقیر جیسے خواجہ غریب نواز ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا ہے اور کہنے لگا کہ حضرت آپ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے یہ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں، نمازیں کو پڑھا کرو، حج کیا کرو۔ تو وہ سن کے مسکراتے رہے، بولے یہ سب تو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے سب، یہی سب کر کے تو مقام پہ پہنچے ہیں۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیے دین کے کتنے ارکان ہیں؟ تو دین کے جو ارکان ہیں نا، 5 ارکان، سمجھے؟ تو پوری دنیا جانتی ہے دین کے 5 ارکان ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہیں 5۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ اچھا دین کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دین کے 6 ارکان ہوتے ہیں۔ تو ہنسنے لگا، یہ دیکھو بولے یہ کھاؤ پی رہے سمجھے، یہاں بھی کھانے کی بات کرنے لگے۔ ارے پوری دنیا 5 کہتی ہے اور تم 6 کہہ رہے ہو۔ اچھا بتاؤ کہ چھٹا کسے کہتے ہیں؟ چھٹا جو ہے دین کا، وہ چھٹا روغن کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چھٹا جو ہے وہ روٹی ہے، روٹی کھانا فرض ہے۔ تو بولتا ہے یہ دیکھو روٹی کھانا فرض ہو گیا، سمجھے؟ واہ ارے واہ، ایسے ہے یہ۔ بولے حضرت دیکھیے میرے 50 حج ہو گئے، اب میں 50واں حج کرنے جا رہا ہوں یہ۔ بولے ٹھیک ہے اب جاؤ۔ اب وہ جب حج پہ نکلا تو گیا، سب حج کر لیا، اور جب واپس آ رہا تھا تو واپس آنے میں اس کا جہاز الٹی پلٹی ہوا، تو سارے لوگ مارے گئے، گھر کھو گئے، سمجھے اس میں۔ لیکن اس کو ایک کو اللہ نے بچا دیا، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، سمجھے؟ وہ کیا کرتا، کب کرتا، کیسے کرتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ اس کو بچا لیے۔ اب بچانے کے بعد میں وہ کیسے کر کے، سمجھے، جنگل میں بھوکا پیاسا گھومتا رہا۔ اب کیا کروں، بہت بھوکا پیاسا تھا یہ، تھوڑا دن تو نکالا، اب کتنے دن آدمی بھوکا رہے گا؟ اب وہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، اب مرنے کی قطار پہ آ گیا کہ اب کیا کروں یہ۔ تو اچانک اس کو وہاں جنگل میں آواز آئی کہ بھائی حلوہ پوری لے لو، حلوہ پوری گرم گرم۔ ابھی جیسے ہی سنا حلوہ پوری تو یہ بھاگتے آیا، ارے بھائی مجھے دے۔ بولتا ہے مجھے دے کیا ہے، لپسے۔ تو بولے پیسے تو نہیں ہے۔ بولے پیسے نہیں تو کہا کہ بھائی حلوہ پوری مانگ رہا، چل۔ ارے بولے میں مر جاؤں گا، بھوکا ہوں، مجھے دے دیجیے حلوہ پوری۔ تو بولتے نہیں ایسے نہیں ملے گے۔ تو بولتا تیرے پاس کیا ہے؟ بولے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب تو جہاز ڈوب گیا، سب ختم ہو گیا۔ بولے نہیں کچھ تو دینا پڑے گا، ایسے نہیں ملے گی۔ تو بولے تو حج کیا ہے؟ تو بولے ہاں۔ بولے کتنا حج کیا ہے؟ بولے 50 مرتبہ ہو گیا۔ بولے ٹھیک ہے میں حلوہ پوری دیتا ہوں اور تو 50 مرتبہ حج مجھے دینا پڑے گا کہ میں یہ حج ان کو دے دیا ہوں۔ تو اب وہ مرتا نہیں تو کرتا کہ آدمی کیا کرے، مرتے ٹائم تو ہر آدمی کرتا، کچھ نظر نہیں آتا اس کے، پہلے جان تو بچا لوں، حج پھر کر لوں گا۔ بولے ٹھیک ہے یہ بچہ 50 حج دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک رجسٹر نکالا، بک نکالا وہ فقیر نے، اور بولا اس پہ لکھا بولے بھائی میں نے حلوہ پوری کے بدلے ان کو 50 حج دیا ہوں۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، وہ دے دیے۔ بولے بھائی تھوڑا جہاز دے دو مجھے نا۔ وہ لیے، وہ لیتے ہی وہ تھوڑا دور گئے، وہ غائب ہو گئے۔ وہ اب یہ حلوہ تو کہاں گیا؟ بولے ارے چھوڑا بھائی جانے دو، مجھے تو حلوہ پوری مل گیا، خوب دبا کے کھایا، بھوکا تھا اور رکھا ہی دبا کے۔ اب وہ بچا کے بھی رکھا تو کتنے دن چلائے گا؟ وہ تھوڑے دن کھایا پیا، پھر اس کو بھی برا حال ہو گیا، اب کیا کرے؟ بولے اب پھر اس کو اچانک ایک آواز آئی
کہ بھائی حلوہ پوری لے لو، حلوہ پوری. ارے وہ سنا پھر بھاگتے آیا، ارے مجھے دو مجھے دے، میں بہت بھوکا ہوں. بولے نہیں پہلے پیسے دے. بولے پیسے تو نہیں ہے. بولے نہیں پیسے دو. بولے دیکھو نماز تھی، حج تھا میرے پاس، میں نے دے دیا، اب کیا دوں میں. بولے نماز ہے. بولے ہاں میں نے نماز 50 سال تک کی میں نے نماز پڑھا ہوں. بولے ٹھیک ہے یہ حلوہ پوری لے اور لکھ اس میں کہ میں نے 50 سال کی عبادت، یہ نماز ہے نا، ان کو دیا ہوں. سمجھے. بولے ٹھیک ہے. وہ رجسٹر نکالتے اس پہ لکھتے سائن کر دیے. اب وہ کھایا پیا یہ پھر اپنے ایسی غائب ہو گئے وہ فقیر. اب جب غائب ہو گئے تو اب یہ کھایا پیا، اس کے بعد میں تھوڑا دن پھر چلا ایسی. پھر اچانک اس کو مطلب ایک جہاز آتا دور سے دکھا. اب اس نے کیسے مدد مانگا، اللہ نے اس کو پھر پہنچایا. پھر وہ گھر جہاز میں آیا، پھر پہنچا، پھر واپس اپنے وطن میں آ گیا. جیسے ہی وطن میں آیا تو پھر ان کے پاس ملنے کے لیے آیا. بولے کیسے چل رہا ہے حضرت آپ کا. بولا ٹھیک ہے بس دعا ہے آپ لوگ کی سب کو صحیح چل رہا ہے. اس کو بولے اور کیسے کیا ہوا، حج کر لیے. میرا حج کر لیے، 50واں حج ہو گیا میرا. بولے آپ لوگ کیا کرتے ہیں بیٹھ کے مجھے ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرتے نہیں ہے. سمجھے. اور حج کی نماز روزہ کچھ ہے نہیں ہے، بس یہی سب بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. تو بولتے تم نے 50 حج کیا تھا. بولے ہاں کیا تھا. وہ تیرے پاس ہے ابھی. بولے ہاں کیوں نہیں ہے، وہ کس کو کوئی دے سکتا آدمی. تو بولتے ہیں اچھا یار. انہوں نے اپنے بستر کے نیچے سے جہاں بیٹھے تھے وہاں سے وہ رجسٹر نکالے. وہ جیسی رجسٹر جو دیکھ کے اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی. ارے یار یہ تو وہی رجسٹر ہے. بولے جس روٹی کو میں نے کہا تھا فرض ہے، تو نے اس روٹی کے لیے 50 حج دے دیا. اسی روٹی کے لیے تو نے 50 سال کی عبادت دے دیا. اب بتا تیرے پاس کیا بچا ہے. جب میں نے کہا تھا کہ روٹی فرض ہے کھانا تو اس کی مذاق اڑا رہا تھا. آج تو نے اس روٹی کے لیے معلوم ہے اپنے فرض حجوں کو اور نمازوں کو دے دیا ہے. اب بتا کہ تو صحیح بول رہا تھا کہ میں صحیح بول رہا تھا کہ روٹی کھانا بھی فرض ہے. ارے روٹی اگر تو دکھائے گا جو تو نماز پڑھا بات کر رہا تو وہ کر نہیں پائے گا. اس کے لیے میں نے کہا تھا یہ. تو وہ بہت پشیمان ہوا اور بولا نہیں حضرت آپ صحیح بات کہتے ہیں. تو کیا آج کل کے لوگ سمجھے نا دھڑلے سے کچھ بھی کہتے ہیں کسی کی بھی شان میں، لیکن انسان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا اس کی وہ فراست کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے. سمجھے. اس کا بیٹھنا اٹھنا سب عبادت ہے. لیکن آج کے دور میں تو بس سب کے پاس مطلب اپنی اپنی زبان ہے، جس کو جو بولنا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں. لیکن اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کبھی مت کرنا، کیونکہ اللہ کا ولی اس کی فراست کی نظر سے دیکھتا ہے. سمجھے. اس کی شان میں گستاخی انسان کبھی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان ولیوں کے لیے اللہ نے آیتوں کو اتار دیا قرآن میں. جی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، نہ ہی میدان محشر کا، نہ قبر کے عذاب کا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے یہ ساتھ میں بازو میں بیٹھیں گے. سمجھے نا. نبی یہ اور جو بڑے بڑے لوگ وہ سوچیں گے کہ یہ کون شخص ہے. اب یہ بہت لمبی بات ہوگی سمجھے، لیکن اتنا یہ ہے کہ ولیوں کا مقام اللہ نے بہت دیا ہے. اور کوئی اگر اس کی اطاعت نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا ہے تو ان کی بے عزتی بھی نہ کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کی شان بہت تگڑی بیان کیا ہے. اور یہ اللہ سے کی شان کے جو واقع ہوتے ہیں انسان کو بولنا چاہیے اور سننا چاہیے. یہ اور اللہ کے دوستوں کی انسان عزت کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم. اور امت محمدیہ کے جو بھی دشمن ہے، انسان، شیطان، جن و خبیث، شہید، جو بھی دشمن ہے انسان امت محمدیہ کا، اے میرے پیارے اللہ ان سب دشمنوں کہ تو ہم کو حفاظت میں عطا رکھ، اور ان سب سے ہم کو پوری امت محمدیہ کو اپنی حزب و امان میں رکھ. سمجھے. اور ہم سب کو حفاظت عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔